تو اس حدیث سے پتا چلا کہ طہارت مومن کی پہچان ہے، مومن پاکیزگی والا ہوتا ہے۔ موطا شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک عربی آیا تو داڑھی کے بال بھی بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، سر کے بال بھی، اور ایک دوسرے میں یوں پیوست تھے کہ وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرے آقا کریم نے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا حکم دیا، باہر چلا گیا وہ عربی، بال کٹوا کے صحیح طریقے سے داڑھی اور سر کے بال اچھے انداز میں، جو غیر ضروری بال بڑے ہوئے تھے سر کے اور داڑھی کے، وہ کٹوا کے آیا، غسل کر کے ستھرا ہو کے آیا۔ موطا شریف میں میرے آقا کریم نے فرمایا یہ انداز اچھا ہے یا وہ اچھا تھا جس میں لگتا ہے کہ بندہ شیطان بنا ہوا ہے؟ تو گویا اس حدیث سے پتا چلا گندگی شیطان کی پہچان ہے، گندگی شیطان کی پہچان۔ اور شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکیزہ لوگوں کی منزل جنت ہے، گندے لوگوں کی منزل دوزخ ہے۔ شیطان کہاں ہوگا؟ دوزخ میں ہوگا۔ تو گویا جو گندگی اپنا رہے ہیں وہ شیطان کے قرب کا راستہ اپنا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے اس عربی سے فرمایا مسجد سے جاؤ اور اپنی یہ حالت درست کر کے آؤ۔ اس کے جو بال الجھے ہوئے تھے اس نے بال وہ ترشوائے ہیں اور صاف ستھرا ہو کے پھر مسجد میں آئے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے میرے آقا کریم صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، جمعۃ المبارک کا دن اسلام نے بطور خاص رکھا ہے، خاص فضیلت والا دن، ہفتے بھر کے دنوں کا سردار۔ اس دن میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جسے گنجائش ہو وہ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، تو اسے چاہیے کہ 2 کپڑے الگ سے رکھ لے جنہیں پہن کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ تو 1400 سال گزر گئے ہیں، امت کا معمول ہے جمعۃ المبارک کے دن اکثر لوگ جو ہیں وہ غسل کر کے اور ستھرے کپڑے پہن کے آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، اس کو اپنے لیے حرج نہ سمجھو، بلکہ جسے گنجائش ہو وہ اپنے لیے جمعۃ المبارک کا لباس الگ رکھ لے، یعنی دھلا ہوا لباس پہن کے آؤ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اور آج بھی امت اس پر عمل کر رہی ہے۔ 95% لوگ ایسے ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن آتے ہیں تو غسل کر کے اور ستھرے کپڑے پہن کے آتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے۔ اسلام پاکیزگی کا دین ہے، جہاں ایک طرف صفائی ستھرائی کے فضائل بیان کیے ہیں، وہیں دوسری طرف گندگی پر وعید بیان کی۔ اکثر آپ نے یہ حدیث پاک سنی، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا آپ سواری پہ سوار ہیں اور سواری 2 قبروں کے پاس سے گزری ہے، سواری اچھلی، تو حضور نے فرمایا جانتے ہو میری سواری کیوں بدک رہی ہے؟ سواری نے 2 قبروں میں عذاب دیکھا ہے۔ ایک قبر والا وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ اس سے بھی پتا چلا کہ پاکیزگی اختیار نہ کرنا، گندگی میں رہنا، یہ عذاب قبر کا باعث۔ فرمایا ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے بدن کو نہیں تھا بچاتا، اس وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا۔ تو اسلام نے گندگی پر وعید بھی بیان کی۔ اگر کوئی پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے بدن کو نہیں محفوظ رکھتا، طہارت کا اہتمام نہیں کرتا، تو یہ چیز عذاب قبر کا باعث۔ اور دوسرا گناہ کون سا تھا جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا؟ یہ کس کا گناہ ہے؟ زبان کا۔ اسلام یہ چاہتا ہے زبان بھی پاکیزہ، جھوٹ کو حرام قرار دیا، غیبت کو حرام قرار دیا، چغلی کو حرام قرار دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، سچ کے فضائل بیان کیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے نہ صرف یہ کہ ظاہر پاک ہو بلکہ انسان کا باطن بھی پاک، ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی۔ اسلام اس کو جزوی طور پر پاکیزگی کو نہیں اختیار کرتا
کہ ایک پہلو میں پاکیزگی ہو اور دوسرے پہلو میں گندگی ہو. اسلام نے تو وہ تعلیمات دی ہیں کہ انسانی شخصیت کا ہر پہلو ہی ستھرا. باطن کی پاکیزگی کو زیادہ اہمیت دی. یاد رکھیں صرف پیشاب ہی پلید نہیں ہوتا، صرف پاخانہ ہی پلید نہیں ہوتا، بعض خیال بھی پلید ہوتے ہیں، بعض دلوں میں ارادے بھی پلید ہوتے ہیں. جس طرح لباس اور بدن کی پاکیزگی کا حکم اسلام نے دیا ہے، اسی طرح خیالوں کو پاک رکھنے کا بھی حکم دیا، دل میں ارادوں کو پاک رکھنے کا بھی حکم دیا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، ان کے دلوں میں گندگی پر گندگی بڑھ گئی. یعنی دل کے جو امراض ہیں، تکبر ہے، غرور ہے، گناہوں کی محبت ہے، خواہشات نفسانی کی پرستش ہے، یہ گندگی ہے جو دل کو لاحق ہوتی ہے. یہ بھی ایک پلیدی ہے. قرآن کہتا ہے یہ بھی پلید، رجسن الی رجسہم، یہ برائی کی چاہت، گناہوں کی محبت، یہ بھی ایک پلیدی ہے جو دلوں کو لاحق ہوتی ہے. آپ جب برتن دھوتے ہیں، مثلاً وہ پلیٹ جس میں آپ نے کھانا کھایا، تو پلیٹ کو باہر سے ہی دھوتے ہیں یا اندر سے بھی دھوتے ہیں؟ پیالہ جس میں آپ نے کھانا کھایا یا چائے پی ہے، باہر سے ہی پیالہ دھوتے ہیں یا اندر سے بھی دھوتے ہیں؟ اگر کوئی باہر سے دھوئے اور اندر سے نہ دھوئے تو برتن صاف ہو جائے گا؟ اندر سے دھونا ضروری ہے کہ پہلے اندر سے دھو پھر باہر سے دھو. باروں باری بوکر چھٹ دے سٹ اندر دا کوڑا. کتا کنویں میں ہے، کتا مر گیا ہے، کتنا پانی نکالیں تو کنواں پاک ہوگا؟ پانی سارا نکال لیں، کتا نہ نکالیں تو کنواں پاک ہو جائے گا؟ پہلے کسے نکالنا ہے؟ پہلے کتے کو نکالنا ہے. اگر کتا تو نکالے نہ، اس کی مردہ لاش تو کنویں کے اندر ہی رہے، پانی سارا نکال لیں کنواں نہیں پاک ہوگا. باروں باری بوکر چھٹ دے سٹ اندر دا کوڑا. اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، نے کہا یہ رج کی مراد ہے. صوفیاء نے دل، انسان گھر کے اندر رہتا ہے یا گھر کے باہر رہتا ہے؟ چند لوگ ہی اندر رہتے ہیں. انہیں ایک بندے نے نیا مکان بنایا، خوبصورت نقشہ ہے اس کا، ڈھانچہ تیار ہو گیا. اب وہ اندر کام نہیں کرواتا، نہ فرش تیار کرتا ہے، گڑے پڑے ہوئے ہیں، بھرتی بھی نہیں ڈالی، دیواریں بس اینٹیں لگی ہیں، پلستر نہیں ہوا دیواروں پہ، اندر وائرنگ بھی نہیں ہوئی، رات کے وقت اندھیرا ہے، اندر پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں. لیکن باہر سے اس نے عمارت کو بڑا خوبصورت تیار کریا، سنگ مرمر لگوایا، قیمتی گیٹ لگوایا. کیا اس گھر میں لوگ آ کے رہ سکتے ہیں؟ بندہ کہ بھی اتنا عالی شان مال نظر آ رہا ہے، دیکھیں کیسا خوبصورت سنگ مرمر لگا ہوا ہے، دیکھیں فرنٹ ایلیویشن کتنا خوبصورت ہے. تو آپ کہیں گے رہنا اندر ہے، باہر نہیں رہنا. مکان باہر سے خوبصورت نظر آ رہا ہے لیکن باہر کی دیوار کے پاس ٹیک لگا کے نہیں رات گزارنی. اندر پانی کا انتظام کوئی نہیں، اندر بجلی کی وائرنگ کوئی نہیں ہوئی، اندر دیواروں پہ پلستر بھی کوئی نہیں ہوا، فرش بھی کوئی نہیں تیار ہوئے، مٹی کی ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں، بھرتی بھی نہیں ڈالی. ڈھانچہ تیار ہے لیکن باقی ساری توجہ مکان کے باہر تھی، اندر سے تیار نہیں کیا. رہنا کہاں ہے گھر والوں نے؟ جس طرح گھر والا اندر رہتا ہے نا مکان کے، تو زیادہ ضروری ہے اندر سے تیار کرو. اسی طرح انسان اندر رہتا ہے. آج کے انسان کی ساری توجہ اپنے باہر پر ہے. تم جسم کے خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازاں، میں روحوں کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں. رہتا انسان اندر ہے. اور اگر کسی نے اپنے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کیا
اپنے ظاہر پاری ساری توجہ دی ہے تو کبھی اس کے دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ آج دلوں کو سکون کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے اپنے اندر کی طہارت کا اہتمام نہیں کیا۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں